السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین رب زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا فعل ماضی الحمدللہ لگ بھگ مکمل ہو چکا ہوا ہے، اب اس کے اینڈ مقام پر الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہمارا ہوگا وہ فعل مضارع ہم شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے پہل کہ جس طرح سے ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر کی جگہ پہ مرکبات ناقصات کا استعمال کیے تھے، تو اسی طریقے سے جملہ فعلیہ کے اندر بھی ہم نے فاعل اور مفعول کی جگہ پر مرکبات ناقصات استعمال کیے۔ تو ہم نے یہ رزلٹ دیکھا کہ مرکبات ناقصات میں تین مرکبات ناقصات، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، یہ تینوں فاعل بھی بن کر آ رہا تھا اور مفعول بھی بن کر آ رہا تھا۔ تو اور مرکب جاری جو ہے وہ چاہے جملہ اسمیہ تھا چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، وہ دونوں میں کیا بن کر آ رہا تھا جی؟ وہ کس کو یاد ہے؟ متعلق بن کر آ رہا تھا۔ اور اس میں جملہ اسمیہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو نارملی خبر کے متعلق بن کر آ رہا تھا، جملہ فعلیہ جب پڑھ رہے تھے تو وہ کس کے متعلق بن کر آ رہا تھا جی؟ فعل۔ جملہ فعلیہ میں خبر کہاں سے آتا؟ فعل کے متعلق بن کر آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا؟ جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے تاکید پیدا کیا تھا جی، جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے تاکید پیدا کیا، پھر منفی بنایا اور پھر سوالیہ بنایا۔ وہی پیٹرن کو لے کر کے چلیں گے، آج ہم تینوں ایک ساتھ کریں گے، یعنی جملہ اسمیہ کو منفی بنائیں گے، تاکید پیدا کریں گے، پہلے تو تاکید پیدا کریں گے، پھر منفی بنائیں گے، پھر سوالیہ بنائیں گے۔ سوالیہ کے اعتبار سے یہ جان لے کہ چاہے جملہ اسمیہ چاہے جملہ فعلیہ ہو، دونوں میں سوالیہ بنانے کا طریقہ سیم ہے، سوالیہ بنانے کا طریقہ سیم ہے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اور باقی جو دو ٹاپکس ہیں یعنی تاکید پیدا کرنا اور منفی بنانا، اس میں تھوڑی بہت چینجز نظر آئے گی، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اس کو شروع کرتے ہیں اپنے کلاس کی طرف۔ دی جملہ اسمیہ میں تاکید، جملہ فعلیہ میں سوری میرے پاس ایک لفظ ہے عربی میں، اس کی ٹرانسلیشن کرے جی، میں نے قرآن پڑھا۔ کون کرے گا عربی اس کی؟ میں نے قرآن پڑھا۔ قرأت القرآن جی۔ فعل اور فاعل انا کے صیغے میں، تو بتا رہا میں، یعنی انا اس میں موجود ہے، فعل اور فاعل اور مفعول۔ قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا، زور نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جملہ فعلیہ کے اندر زور، فعل جس کا ماضی ہو، جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی ہو، اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے عرب ایک لفظ کا استعمال کرتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں قد۔ کیا کہتے ہیں جی؟ قد۔ اس کا ترجمہ مصحف کے اندر بعض مقامات پر آپ کو تحقیق کے نظر میں آتا ہے، تحقیق، میں نے قرآن پڑھا۔ لیکن تحقیق ایک چونکہ پرانی اردو ہے تو نارملی ہم اس کا ترجمہ کریں گے بے شک۔ اب تحقیق کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ اصل میں تحقیق، ہم جب کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں تو اس میں پختہ یقین ہو جاتا ہمارا، صحیح ہے نا؟ ہم تحقیق کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں تو ہم یقین کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو گویا کہ یقین کا معنی دیتا ہے وہ، اسی لیے تحقیق قرأت القرآن کا معنی ہو جائے گا تحقیق میں نے قرآن پڑھا۔ لیکن ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے یقیناً میں نے قرآن پڑھا، یقیناً میں نے قرآن پڑھا۔ مزید زور پیدا کرنے کے لیے، مزید زور پیدا کے لیے لام زندہ باد، لام مفتوح، لام تاکید جو ہے، لیکن لام تاکید جو تھا انا کے ساتھ نہیں آتا تھا، انا کے ساتھ دشمنی تھی، اور انا جب اسم میں داخل ہوتا تھا، مبتدا میں داخل ہوتا تھا، تو مبتدا کو کیا کرتا تھا جی؟ منسوب کر دیتا۔ کیا یہاں قد داخل ہونے سے کسی کو کوئی چھیڑخانی کیا اس نے؟ کچھ چھیڑا اس میں؟ کوئی چھیڑخانی نہیں ہوئی نا، کوئی چھیڑخانی نہیں، بس وہ سمپل قد آ کر کے داخل ہو جائے گا اور اس میں زور پیدا ہو جائے گا۔ الحمدللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت آسان سا کلاس ہے آج انشاءاللہ۔ اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے قد کے شروع میں لام لگ جاتا ہے تو ہو جائے گا یہ لقد۔ اب اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا البتہ تحقیق۔ لقد جہاں نظر آئے گا تو لام کے لیے البتہ استعمال ہوگا اور قد کے لیے تحقیق استعمال ہوگا۔
لیکن یہی معنی اب اس کا ترجمہ ہمارے زبان میں نارملی پاسبل ہے، اب اس کو فیل کر سکتے ہیں ہم. لقد قرأت القرآن، یقیناً میں نے قرآن پڑھا، بے شک یقیناً میں نے قرآن پڑھا. اس کا ترجمہ اس طرح سے درست تو نہیں ہوگا. بس یہ سمجھ لے کہ جب لقد لام اور قد دونوں داخلہ ہو کسی جملہ اسمیہ فعلیہ کے اندر، اور جس کا جملہ فعلیہ ماضی ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اندر ڈبل زور پیدا ہوتا ہے. لقد قرأت القرآن، یقیناً میں نے قرآن پڑھا. تیسرا زور جی ہم نے جب جملہ اسمیہ پڑھا تھا تو تیسرا زور، مزید اور زور پیدا کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ قسم کھا لیے تو قسم کھا لیجیے یہاں پہ بھی. واللہ لقد قرأت القرآن. اور میں آپ کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتاتا چلوں، جب جملہ اسمیہ میں انا اور لام مفتوح کا اضافہ ہو تو پیچھے قسم ضرور ہوگا جی. جب انا اور لام کا ماضی میں نہیں، ماضی میں نہیں، جملہ اسمیہ میں انا اور لام کا اضافہ تو جملہ اسمیہ میں ہوتا نا. جملہ اسمیہ کے اندر جب انا اور لام کا اضافہ مل جائے، یعنی دونوں ایک ساتھ نظر آئے، لازماً ہے کہ پیچھے آپ کو قسم نظر آئے گا. ٹھیک اسی طریقے سے فعل ماضی کے اندر جب لام اور قد دونوں مل جائے تو اس کے شروع میں آپ کو قسم ضرور ملے گا جی. قرآن مجید ہم نے پڑھا سورۃ التین، کیا ہے جی سورۃ التین میں؟ والتین والزیتون، ٹھیک ہے نا جی. قسم مل رہا ہے نا اس میں. اس کے آگے جا کر اللہ رب العالمین وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وَلَقَدْ خلقنا جی، کس کو پیدا کیا اللہ نے؟ انسانا فی احسن تقویم. فی احسن تقویم جی. دیکھیں یہاں پہ زور ہے نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یقیناً ہم نے پیدا کیا. کون سا سیگا ہے جی؟ فعل کا کون سا سیگا ہے؟ لاسٹ والا 14 والا، یعنی 14واں نمبر. لقد خلقنا، ہم نے پیدا کیا. فعل اور فاعل اس کے اندر موجود ہے اور مفعول ہمارا بعد میں آ رہا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ایک اور ہے سورہ یاد نہیں آ رہا، آیت اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تو وہاں بھی دیکھیں لقد نظر آ رہا ہے آپ کو. اس طرح سے جملہ قرآن مجید میں لقد کا استعمال بہت بے شمار جگہ استعمال ہوا، یعنی زور دینے کے لیے استعمال ہوا جی. کلیئر ہے جی؟ ایک دو ہم پریکٹس کر لیتے ہیں، ایک دو جملہ پریکٹس کے لیے کرتے ہیں. اس کے بعد میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، پہلے ہم ایک دو جملہ کر لیتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک جملہ بنا جی، یقیناً میں نے کھانا کھا لیا، یقیناً میں نے کھانا کھایا. پہلے کھانا کھانے کا الفاظ بنا جی، عربی بنا پہلے. کھایا کیا جی؟ اکلتو. اکلتو الطعام، میں نے کھانا کھایا. اب میں کہتا ہوں یقیناً میں نے کھانا کھایا، تو شروع میں لقد لگا دیا ہم نے. لقد اکلت الطعام، پہلے قد لگائیں گے، مزید زور کے لیے لقد لگا دے. ایک چیز میں اب آپ کو بتاتا چلوں، لقد کے ساتھ، صرف لقد کے ساتھ، قد کے ساتھ، لقد کے ساتھ نہیں. جب قد کسی ماضی کے ساتھ داخل ہو جائے جی، قد کا داخلہ کسی فعل ماضی کے ساتھ، صرف قد کی بات کر رہا ہوں، لقد کی نہیں، صرف قد کا اضافہ جب ماضی کے ساتھ ہو جائے تو یہ ماضی قریب کا مفہوم دیتا ہے جی. ماضی قریب کیا میں بتا رہا ہوں آپ کو، ماضی قریب مطلب جو بھی معاملہ ہوا ابھی ابھی ہوا جی، جو بھی معاملہ ابھی گزرا ہے، جو بھی ماضی کا معاملہ ہوا ہے ابھی ابھی گزرا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. اور آسان کر دیتا ہوں، اردو کا وہ جملہ جس میں چکا ہے چکی ہے کا مفہوم نکلتا ہے. اگر میں کہوں قد اکلت الطعام، تو ہم ترجمہ نارملی کیا کریں گے کہ یقیناً میں نے کھانا کھایا. لیکن جب صرف قد کے ساتھ ماضی آ گیا، قد کے ساتھ ماضی آ گیا، تو اب اس کا ترجمہ ہم ایسا نہیں کریں گے یقیناً ہم نے کھانا کھایا، بلکہ ترجمہ کہے گا میں کھانا کھا چکا، میں کھانا کھا چکا.
تو اس میں دیکھا خود بخود، ہاں خود بخود اس میں زور پیدا ہو جا رہا ہے. میں کھانا کھا چکا. قد اکلت طعاما، میں کھانا کھا چکا، میں کھانا کھا چکا. یہ پوائنٹ آپ لکھ لیں، ماضی قریب کا مفہوم دیتا ہے. یہ بھی معنی لے سکتے ہیں آپ، یہ ہوا لفظی معنی. لیکن جو اصطلاحی معنی اگر آپ لیا جائے، ایکچوئل معنی جو لیا جائے قد کے داخلے کے ساتھ، تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے ساتھ، یعنی چکا ہے، چکی ہے کے مفہوم کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے آپ. تو میں اگر کہوں قد اکلت الطعام، تو آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یقیناً میں نے کھانا کھایا. لیکن اس سے زیادہ بہتر آپ کے الفاظ یہ ہے کہ میں کھانا کھا چکا. الفاظ بھی چھوٹے ہیں، جملے بھی چھوٹے ہوں گے، اور زیادہ بہتر نظر آ رہا، اور اس کے اندر زور بھی نظر آ رہا ہے. یقیناً کا لفظ اگرچہ استعمال نہیں بھی ہوا ہے، لیکن اس کے اندر زور، میں کھانا کھا چکا. لیکن یہ جب لفظ استعمال کرنا کہتا ہے تو کھانا نہیں کھا، میں کھانا کھا چکا، اس کا معنی یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم نے کھا لیا، یعنی معاملات ہو چکے ہیں پہلے، تو یقیناً ہو ہی گیا. ٹھیک ہے نا جی. اگر کسی کو اس ماضی قریب کے ساتھ ترجمہ کرنے میں دقت ہو رہی ہے تو نارمل ترجمہ کریں، لیکن پریکٹس کریں اس چیز کو. ٹھیک ہے نا جی. جی جملہ بنائیں جی. میں نے زید کو مارا. میں نے یقیناً زید کو مارا. تو پہلے ضربہ لیں گے جی. ضربہ میں نے، ضربت میں نے مارا کس کو جی؟ زیدن کو. میں لگاؤں قد، تو اس کا معنی ہوگا جی میں زید کو مار چکا. مطلب ایک بندہ آ رہا ہے کہ اگر تو زید کو مارے گا تو میں کہوں گا بھائی قد ضربت زیدن، میں تو مار چکا زید کو. تو مارنے کی بات کریں، میں تو پیٹ دیا اس کو. اور میں لقد لگا دوں جو لقد ضربت زیدن، یقیناً میں نے زید کو مارا، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. مزید کوئی شک کرے تو میں شروع میں لگا دوں گا واللہ لقد ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، بہت مارا. اب یہ بہت مارا کیا ہے جی؟ پڑھیں گے بعد میں ہم. ٹھیک ہے نا. ضربت زیدن ضربن، بہت مارا، مارا ایسا جیسا مارنا چاہیے تھا. جب پھر ایک مفعول، ایک اور نیا مفعول آئے گا، بعد میں پڑھیں گے آپ. وہ آیا ہوا قرآن مجید میں، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا، تو وہ جملہ آیا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کلام کرنا چاہیے، اللہ کی جیسی شان ہے کلام کرنے کی. تو جب ہم وہ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. مفاعل خمسہ جب پڑھیں گے ہم تب سمجھ میں آئے گا. جی لقد ضربت زیدن، یقیناً میں نے زید کو مارا، اور قد آ جائے گا تو میں نے مار چکا زید کو. ٹھیک ہے نا جی. جی ایک دو جملہ آپ بھی بولے فٹافٹ بنوائے، تو پھر کوئی اردو میں جملہ بولے پھر اس کے عربی بنائے. یقیناً میں نے لکھا، لکھیں جی. لقد کتبت درسا، میں نے درس لکھا. اور میں اگر لکھوں قد کتبت درسا، میں درس لکھ چکا، میں درس لکھ چکا. ٹھیک ہے نا جی. ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں مہمانوں نے کھانا، یقیناً مہمانوں نے کھانا کھایا. ضعیف کہتے ہیں جی مہمان کو، اور مہمانوں اس کی جمع ہے ضیوف. ہاں جی. کون سا فعل استعمال کروں جی؟ لقد مہمانوں نے کھانا کھایا. 4 نمبر استعمال کروں؟ جب فاعل ہمارا ظاہر ہو جائے تو 1 یا چوتھا. قد لقد اکل ضیوف، کیا ہوگا جی؟ الضیوف، کھانا کھانے والے کون ہیں جی؟ مہمان. کیا کھا لیا جی؟ کھانا. الطعام. الضیوف، ہاں ضیوف، الضیوف الطعام، مہمان کھانا، یقیناً مہمانوں نے کھانا کھایا. اور میں صرف قد کہوں تو کیا ہوگا؟ مہمانوں نے کھانا کھا چکے، مہمان کھانا کھا چکے. میں نے قرآن حفظ کیا، پہلے یہ بنا ہے میں نے قرآن حفظ کیا. حفظ کے لیے حافظہ استعمال ہوتا ہے.
حافظ سوری یہ میں قرآن حفظ کر چکا جی. قد حفظت القرآن، لقد حفظت القرآن، یقیناً میں نے قرآن حفظ کر لیا. سورۃ الملک ہم نے یاد کر لیا جی، اب بنائے سورۃ الملک کو حافظ کر لے جی. لقد سورۃ التا پہ کیا دوں جی؟ گولتا پہ کیا دوں، پیش یا زبر؟ کیوں پیش آئے گا جی؟ سورۃ الملک کیا بن کر آ رہا ہے؟ فاعل یا مفعول؟ فاعل یا مفعول بن کر آ رہا ہے. تو جب مفعول آئے گا تو سورۃ الملک ہوگا. لقد حفظت سورۃ الملکی، لقد حفظت سورۃ الملکی. سورۃ الملکی، سورۃ الملک کا سورۃ الملکی ہو گیا جی. لقد حفظت سورۃ میں کہتا ہوں سورج غروب ہو چکا. نہیں، غروب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غین را با اور غربا، یا استعمال کرتے ہیں غربا، تینوں پر زبر. تو میں قد استعمال کروں گا جی. قد غروب ہونے والا کیا ہے جی؟ غروب ہونے والا کیا ہے؟ شمس مذکر ہے مؤنث ہے؟ تو اس کے لیے فعل کون سا استعمال ہوگا؟ قد غربت، اور یہ دو ساکن ہو گیا تو ملا کر پڑھیں گے الشمسی. الشمسی، اور یہ ملا کر پڑھیں گے غربت الشمسی، سورج غروب ہو چکا. ایک پوائنٹ یہاں بتا دوں میں آپ کو، جب ہمارا فاعل غیر حقیقی مؤنث آ جائے، جیسے میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو کہ جب ہمارا فاعل عاقل کی جمع مکسر آ جاتی ہے تو ہمارے پاس دونوں چوائس ہوتی ہے، چاہے تو صیغہ نمبر 1 استعمال کرے، چاہے صیغہ نمبر 4. امی اے باجی لائٹ چل بتائیے. تو جب ہمارا فاعل غیر حقیقی مؤنث آ جائے تو ایسی صورت میں ہمارے پاس چھوٹ ہے، چاہے تو صیغہ نمبر 1 استعمال کرے، چاہے صیغہ نمبر 4. تو اگر کوئی کہتا ہے قد غرب الشمسی، سوری شمسی کیوں ہوگا جی بھائی، یہ شمسا ہوگا. قد غربت الشمس، اور اگر میں کہوں غرب الشمس تو بھی صحیح ہے، دونوں میں سے کوئی بھی دونوں میں سے صحیح ہے، لیکن ہمیں رول پکا کرنا ہے تو لہٰذا ہم اپنے رول کے اعتبار سے چلیں گے، چونکہ ہمارا غیر حقیقی مؤنث ہی کیوں نہ ہو، مؤنث ہے تو ہم صیغہ نمبر 4 کا استعمال کریں گے جی. کلیئر ہے جی؟ جملہ فعلیہ میں زور پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑا آسان ہے. اس کے شروع میں قد لگا دیں، یا مزید زور کے لیے لام لگا دیں، لقد لگا دیں، یا اور مزید زور کے لیے قسم کھا لے. یہ تھا ہمارا جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا. اس میں کوئی سوال ہے کسی کا؟ اور قد کا داخلہ کے ساتھ ماضی میں جب قد کا صرف داخلہ ہوگا تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا جی؟ وہ ماضی قریب کا مفہوم پیدا کرے گا جی. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی جملہ اسمیہ کو، جملہ فعلیہ کو منفی بنانا جی. جملہ اسمیہ کو جب ہم نے منفی بنایا تھا تو کس کا استعمال کیا تھا جی؟ ہم نے ماں کا استعمال کیا تھا. ماں کا استعمال کے ساتھ جملہ فعلیہ کے اندر، جملہ اسمیہ کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی تھی؟ ہاں کیا چیز یاد ہی نہیں ہے؟ نہیں، کس کو یاد ہے؟ 12 کہہ رہا ہوں میں. ہاں پچھلا بھولیں گے تو سامنے والا بھی اور بھولتے جائیں گے جی. کیا زبر آئے گا؟
جملہ اسمیہ میں ہم نے جب ماں کا داخلہ کیا تھا منفی بنایا تو کیا چینجز آئی تھی؟ ایک ایک مثال اپنی ذہن میں رکھے، ایک ایک مثال اپنی ذہن میں رکھ لے، قرآن مجید سے ایک ایک مثال۔ ما ھذا بشرن، کیا تبدیلی تھی؟ کون نصب ہو گیا تھا؟ کون نصب؟ خبر نصب ہو گیا تھا۔ انا کے ساتھ مبتدا نصب میں جاتا ہے اور ماں کے ساتھ خبر نصب میں جاتا ہے۔ ہاں، تو جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی ہو اس کے لیے بھی منفی بنانے کے لیے لفظ ماں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتا۔ مثال میں کہتا ہوں زید نے حامد کو مارا، ضربا زید حامدن، زید نے حامد کو مارا۔ اب میں کہتا ہوں زید نے حامد کو نہیں مارا، اس کے شروع میں ماں لگا دیجیے، ما ضربا زید حامدن، زید نے حامد کو نہیں مارا، زید نے حامد کو، کوئی تبدیلی نہیں، صرف سمپل صبح میں جا کر کے ماں لگ جائے گا، بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ماں اچھی ہے، یہ مارتی نہیں ہے، وہ ماں مارتی تھی۔ ہاں بتایا تھا نا میں نے۔ جی میں کہتا ہوں میں نے سورۃ الملک یاد کیا، عربی بنا جی کیا تھا؟ حافظ تو، حافظ تو سورۃ الملکی، ٹھیک ہے نا جی؟ میں نے سورۃ الملک یاد نہیں کیا، میں حافظ تو سورۃ الملکی، میں حافظ تو سورۃ الملکی۔ جملہ پلانا رہے پرانا لے لے ایک اور، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بنا دے میں کیا تھا جی؟ مہمانوں نے کھانا کھایا، کیا تھا جی؟ اکلا الضیوف الطعام، اکلا الضیوف الطعام، ٹھیک ہے نا جی؟ مہمانوں نے کھانا کھایا، ما اکل الضیوف الطعام، مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اب کھانا نہیں کھایا ابھی تک، کھانا کھائیں گے، بریانی بنے گا تب کھائیں گے۔ جی ابراہیم نے دروازہ کھولا، کھولے جی دروازہ، بولے ہاں، فتح، فتح ابراہیم، ہاں ابراہیمہ کیوں آئے گا؟ سب پیٹیں گے آج۔ ابراہیم البابا، فتح ابراہیم البابا، جی ابراہیم نے دروازہ نہیں کھولا، ما فتح، یہ زبر کیوں لگ جاتا بار بار میرے سے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیز آپ دیکھتے بھی نہیں ہے۔ ما فتح ابراہیم البابا، ابراہیم نے دروازہ نہیں کھولا ابھی تک۔ جی اسامہ کرسی پر بیٹھا، بنا جی؟ جلسا اسامۃ علی الکرسی، علی الکرسی، کرسیون کیسے ہوگا؟ یہ کیا جی؟ متعلق، متعلق، فائل، فعل، فائل، متعلق، مفعول نہیں یہاں پر۔ بعض دفعہ یہ صرف کرسیہ بن کر آ جا سکتا تھا، اعلی کا لفظ استعمال نہ ہو کر کے صرف کرسی یا مفعول ڈائریکٹ بن کے بھی آ سکتا تھا، تو ایسا ہو جاتا جملہ لاسٹ میں، بتا دے رہا ہوں دیکھیے الکرسیہ، اگر ڈائریکٹ آتا تو، لیکن اعلی لگنے کی وجہ سے متعلق بن گیا یہ، لہذا جر میں آ گیا۔ جی نہیں، مفعول کی جس کی ضرورت اس کو تو فعل لازم کہتے ہیں، فعل متعدی کہتے ہیں، جس کو مفعول کی ضرورت، ہاں متعدی کہتے ہیں، لازم جس کو ضرورت نہیں ہے۔ اسامہ کرسی پہ نہیں بیٹھا، ماں لگا دیجیے شروع میں، ما جلس اسامۃ علی الکرسی، صحیح ہے جی؟ جی اب قرآن مجید کی ایک حوالہ لے لیتے ہیں، قاتلہ کی گردان کرے جی کوئی، ہاں قاتلہ کی گردان کرے کوئی، بس قتلو کا مطلب کیا ہوا جی؟ قتلو، ان لوگوں نے قتل کیا،
सलीब पर चढ़ाने को कहते हैं सलाबा। तो सलाबा, सलाबा, सलाबू, क्या जी? सलाबू। वमा कतलू हु, उसने उसको कत्ल नहीं किया। वमा सलबू हु, और आपको मैंने बताया था जब ये मामला आ जाए तो ऐसी सूरत में एक अलिफ गिर जाता है जी। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना उन्होंने उसको कत्ल किया ना उन्होंने उनको सलीब पर चढ़ाया, ठीक है ना। वलकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि उनका शक्ल बना करके उनको प्यार में पेश किया गया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या, बल रफाहुल्लाहु जी, रफाहुल्लाहु इलैहि रहिमहुल्लाहु रफाहुल्लाहु। देखिए वही कॉम्बिनेशन, फाइल मफूल जो है हमारा वो जमीर की सूरत में आया, लिहाजा फेल के साथ अटैच हो गया, रफाहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया जी। नहीं हुआ, सही है जी। क्या करना है, जुमला फेलिया के शुरू में मां लगा देंगे तो हमारा जुमला फेलिया मनफी बन जाएगा। अब आते हैं सवालिया की तरफ। सवालिया बनाने का तरीका जिस तरह से जुमला इस्मिया में था सेम एज इट इज यहाँ पे भी है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि दो तरह के सवालात होते हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में देंगे तो उसके लिए हुरूफ इस्तिफहाम इस्तेमाल होंगे, यानी आ या हल, ठीक है ना जी। मैं कहता हूं ज़रबा ज़ैदुन हामिदन, ज़रबा ज़ैदुन हामिदन, क्या जैद ने हामिद को मारा। हाफिज़तु सूरतल मुल्क, अब मैं तो खुद से सवाल नहीं कर सकता, लिहाजा मैं कहूंगा हाफिज़त सूरतुल मुल्क की। अगर आपने याद किया तो कहेंगे नाम, नहीं याद कर दिया तो ला। अकल ज़ुयूफ़ु तामा, हल अकल ज़ुयूफ़ु तामा, क्या मेहमानों ने खाना खाया। अब घर पे मेहमान आया करे तो अरबी में बोला करेंगे अकल ज़ुयूफ़ु तामा। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आपका दिल चाहे जहां लगाए जहां लगाए हल, दिल खोल के खर्च करे, एकदम दिल खोल के खर्च करे, दोनों का माना सेम है। आपको आसान हल पढ़ रहा तो हल ले ले, आप पढ़ रहा आसान तो आप पढ़ दे। फतह इब्राहिमुल बाबा, फतह इब्राहिमुल बाबा, क्या इब्राहिम ने दरवाजा खोला, तो आप कहेंगे नाम खोला। जलसा उसामा अलल कुर्सी, हल जलसा उसामा तू अलल कुर्सी, क्या उसामा कुर्सी पर बैठा। आकतलुहु वसलबुहु, क्या उन लोगों ने उनको कत्ल किया या उनको सलीब दिया, तो कहेंगे ला। वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना ही उनको उन्होंने कत्ल किया ना ही उनको उन्होंने सलीब पर चढ़ाया। बल रफाहुल्लाहु, अरफाहुल्लाहु इलैहि, क्या अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठाया, बोलेंगे नाम, रफाहुल्लाहु इलैहि, नाम, माशाअल्लाह। अस्मा इस्तिफहाम कौन कौन से थे जी। पहला क्या था जी, पहला क्या था, मां, मां। मैं मिसाल के तौर पर इसमें एक फर्क ये हो जाता है कि मां जब फेल के साथ इस्तेमाल होता ना तो वो माजा के साथ इस्तेमाल होता, माजा, माजा, जा लग जाता है, ये जा इजाफा करके बताता है कि ये सवालिया वाला मां है। वो तो अगर मैं सिर्फ मां ज़रबा ज़ैदुन हामिदन कर दूं तो उसका माना तो कुछ और निकल सकता है ना। तो कॉन्टेक्स्ट से बचने के लिए और आसान कर दिया गया है कि ये मां और वो मां के अंदर फर्क करने के लिए, क्योंकि उसमें तो तब्दीली हो रही थी तो समझ में आ रहा था, खबर नसब में बता रहा था कि ये मां नाफिया है, लेकिन ये मां नाफिया जो इसमें जुमला फेलिया के साथ इस्तेमाल हो रहा और जो इसमें इस्तिफहाम में दोनों सेम हो जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो माजा इस्तेमाल करते हैं जी। मैं कहता हूं आपने क्या खाया,
ہاں اس میں استفہام آ گیا، یہ اسماء استفہام. ماذا اکلتا، تو نے کیا کھایا؟ کیا کھایا جی آپ؟ اکل تو طعام نہیں، روٹی کھایا آپ نے. روٹی کیا ہوگا جی روٹی کھانے کا؟ خبزہ، ماشاء اللہ. اکل تو خبزہ، روٹی کھایا. ماذا اکلتا، تو نے کیا کھایا؟ ایک حدیث وہ یاد نہیں آ رہی میرے ذہن میں، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ماذا عملا، اس نے کیا عمل کیا. یعنی ماذا عملا کا استعمال ہوا ہے کہ ماذا عملا، تو اس نے کیا عمل کیا. ماذا عملتا کا لفظ کر کے آ رہا ہے کہ اس نے کیا عمل کیا جو وہ جانتا تھا. ٹھیک ہے نا جی، تو وہاں لفظ بھی ماذا آیا ہوا جی. ماذا، جی میں کہتا ہوں قرآن مجید پڑھا. میں کہتا ہوں ماذا قرأت من القرآنی، آپ نے قرآن سے کیا پڑھا. ماذا قرأت من القرآنی، تو نے قرآن سے کیا پڑھا جی، تو نے قرآن سے کیا پڑھا. ماذا ماں کلیئر ہوگی. دوسرا کیا تھا جی؟ من. آپ سے سوال ہو رہا ہے، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا جی؟ من خلق السماوات والارض قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا. تو کیا جواب دیں گے جی؟ عربی میں جواب دیں. خلق اللہ، اللہ خلق السماوات والارض وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جملہ اسمیہ ہو جائے گا، وہ اللہ کو شروع میں لگ دیں گے، جملہ فعلیہ بنا جی. خلق اللہ السماوات والارض، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. یا پھر اگر ہمیں دونوں کے لیے ہما کا استعمال کر دوں، خلقہم اللہ، کہ ان دونوں کو اللہ نے پیدا کیا جی. جی سوال آپ سے ہو رہا، من خلق الانسان، من خلق الانسان، خلق اللہ انسان، خلق اللہ انسان، خلقہ اللہ، خلقہ الانسان، خلقہ اللہ. انسان کی جگہ پہ ضمیر استعمال کر لوں گا تو خلقہ اللہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا. جی یہ میں لکھ رہا ہوں، اس کو پہچانے ذرا سا. اگلا آتے من، من ای، من ای شیئن، ایون، این، این، ایک زیر دکھ رہا ہے، لہٰذا یہ مضاف بن کر آتا. میں نے بتایا تھا کون سی کے معنی میں تھا، ایون کون سی، ایو کتاب ھذا. ٹھیک ہے نا جی. من ای شیئن کیا ترجمہ ہوگا جی؟ کس چیز سے، من کس چیز سے. پڑھے جی. من ای شیئن خلق اللہ آدم، اللہ نے آدم کو کس چیز سے پیدا کیا. جی جواب دیجئے جی. خلق اللہ من تین، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. ہو کی ضمیر استعمال کیا میں نے آدم کے لیے، یا پہ میں یہ کہنا خلق اللہ آدم من تین، یہ بھی کہہ سکتے جی. جی جی اچھا، یہ سوال کے جواب آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں کہتا ہوں کیف عرفت،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیف عرفت، جواب کیا ہوگا جی؟ قرأت قرآن، یا کہہ دیں گے قرأت، یا پھر میں کہہ دوں گا قرأت کتاب اللہ. قرآن مجید میں آیا نا، حدیث کے اندر آیا ہو نا کہ جب ایک مومن جواب دے گا من ربک ما دینک ما نبیک، تو اس سے سوال ہوگا کیف عرفت، کیف عرفت، کیسے تجھے، عرفہ مطلب ہوتا ہے جاننا، کیسے تجھے پتا چلا؟ تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی. ماشاءاللہ. اصدقت کیا ہے؟ یہ دوسرا فعل ہے، فعل تفعیل ہے، وہ باب تفعیل ہے، پڑھیں گے بعد میں ہم. ماشاءاللہ. اور کیا بچا جی؟ کیفا ایون ہو گیا جی. میں کہتا ہوں زید کہاں گیا جی؟ ذہب زیدن، زید گیا. میں کہتا ہوں این ذہب زیدن، زید کہاں گیا؟ زید کہاں گیا جی؟ ماشاءاللہ. ذہب زیدن الی المسجد. اب سوال ہو رہا متی یرجع، رجع، وہ لوٹے گا کب؟ کب لوٹے گا وہ؟ رجع کا مطلب لوٹنا ہوتا ہے، یرجع فعل مضارع ہو گیا، وہ لوٹے گا. وہ کب لوٹا؟ وہ کب لوٹا؟ متی رجع، وہ کب لوٹا؟ ماضی میں سیکھا ہوگا نا، یرجع ہوگا تو وہ کب لوٹے گا لفظ استعمال ہوگا، مضارع بن گیا. رجع، متی رجع، رجع وہ کب لوٹا جی. کفار کو کہتے ہیں لما کفرت القرآن، لما کفرت قرآن، لما کیا تھا مانا؟ کیوں، کیوں تو نے کفرتا، میں کافر کو کہہ رہا ہوں، میں لما کفرت القرآن، تو نے قرآن کو کیوں کفر کیا، کیوں چھٹلایا؟ لما کفرت القرآن. باقی ایک دو بچے ہیں وہ آپ خود سے کر دینا، جیسے کم، کتنا، وہ تو قرآن مجید میں کم لبستم، کتنے دن رہنا، وہ رہا. لبست کا مطلب ہوتا ہے، لبیسا کا مطلب ہوتا ہے وہ رہا. تو کم لبستہ، کتنے دن رہے، ٹھیک ہے نا. کم لبستہ، کتنے دن تو رہا. تو کم کا استعمال فعل کے ساتھ شروع ہو چکا. اصل میں یہ چیزیں جو ہے نا قرآن مجید میں اس طرح سے ڈائلاگ استعمال نہیں ہوئے، چونکہ ہمارا کورس میں ابھی الفاظ کا معنی ہمیں سمجھنا تھا، لہٰذا اس کو میں نے فعل ماضی کے ساتھ استعمال کر کے میں نے آپ کو بتا دیا. باقی الحمدللہ یہی تھا تینوں، اور کوئی بڑی بات نہیں تھی آج کی کلاس. نیکسٹ کلاس جو ہوگا بہت امپورٹنٹ ہوگا، جو ناگا کیا اس کا بڑا نقصان، کیونکہ فعل مضارع ہوگا اور فعل مضارع کرنے میں بڑا مزہ آئے گا. کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے جی؟ میرا بس چلے تو میں آج ہی کروا دوں فعل مضارع، لیکن حالات اور وقت. کیا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا جی؟ ہاں اچھا، وہ مطلب فاعل اور مفعول کی جگہ پہ مرکبات ناقصات والا پریکٹس سیشن انشاءاللہ دوں گا. میرے کو یاد دلائے گا، گروپ میں پریکٹس سیشن دوں گا، اس کو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، یہ پرابلم کلیئر ہو جائے گا آپ کا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں ووٹنگ میں تو بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن دیتے صرف 4 لوگ ہی ووٹ، اور لڑکوں میں تو غائب ہی رہتے، لڑکوں میں تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے. ہاں جی بولے. ہاں چلے، کوئی اور سوال؟ کسی کا کوئی سوال ہے جی؟ باقی ایک دو بچے وہ خود سے کر لینا آپ، اور شاید نہیں بچا، میرے حساب سے ایک ہی بچا ہوا ہے، کم بچا ہوا. اور کیا بچا ہے جی؟ پتا نہیں، اور ایک دو بچا ہوگا وہ خود سے کر لینا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی ایک سوال اپنے سے بنانا اور اس کے شروع میں اسم استفہام استعمال لینا، اس کے بعد انشاءاللہ. انا کہاں سے؟ انا رجعت، انا رجعت تو کہاں سے لوٹا؟ انا رجعت تو کہاں سے لوٹا؟ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے، ٹھیک ہے نا جی. انا رجعت تو کہاں سے لوٹا؟ ہاں من السوق، میں بازار سے لوٹا. ماشاءاللہ جی. کوئی سوال نہیں ہے؟
چلے تو پھر آج جلدی چھٹی لے لیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.